لوگ بھول بیٹھے ہیں کوئی آسمان پر ہے جو سب فیصلے کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں چھپی حکمت سمجھیں، بے شک اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ صرف اللہ پاک ہی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے حال خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ ضمیر کی اس جنگ میں اپنا آپ گوا آیا ہوں، ایک بار تو دیکھ ذرا میرا اندر، میں اپنا آپ مار آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو مجھے ہی بتایا کرو، تیری ہر بات سنوں گا، سمجھوں گا، شک کیے بغیر تجھ پر یقین کروں گا۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں، محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں، ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ کسی کو جنت دکھا کر تم جہنم میں اپنا گھر بنا لینا، کھیل کر کہیں زندگیوں سے کہیں تم خود کو کسی عذاب میں نہ ڈال لینا۔ تمہارے سینوں کو روشن کر کے تمہارے بھی دل میں امید کا چراغ جلایا جائے گا۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور بے حد ہی کرتا رہے گا۔ نصیب کا لکھا کب کہاں اور کیسے ملنا ہے یہ صرف رب ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس تکلیف میں کیے گئے سجدے تمہیں تمہارے رب تک لے جائیں۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور میں نے اپنے معاملات اپنے اللہ کے سپرد پہلے ہی کر دیے ہیں۔ جو تمہاری نہیں اس کی دوری پر تمہیں سکون دے دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ وہ جو تمہارے گمان سے بھی بہت آگے ہے، وہ جو لاکھوں کالے موتیوں کے درمیان موجود چمکتا ہوا ایک سفید موتی ہے، سب سے الگ، سب سے مختلف۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا رب نہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے تمہیں جس معجزے کا بے صبری سے انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، بڑے کام تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی لگن میں لگ جانا، اس کی ایک جھلک کی حسرت میں تمہارا یوں ہی سجدے میں گر جانا کوئی اتفاق تھوڑی ہے، جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ تمہیں تمہارے ارادوں میں شکست تب دیتا ہے جب وہ اپنے ارادوں میں تمہارے لیے فتح لکھ دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک غلط انسان کی وجہ سے سب سے خوف آنے لگتا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ مت ہو پریشان، اس نے تمہیں کن کا معجزہ دکھانا ہے۔ ابھی تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ تمہارے معاملات تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہیں۔ تم اپنے ٹوٹے وجود سے گھبرانا مت، وہ مالک کے کن ہے، اسے سکون دینا بھی آتا ہے۔ تم جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ مانگتے رہو، کیونکہ مانگنے والوں کو اللہ
कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। जो नसीब में नहीं उसी के लिए तो ये दुआएं हैं, और जिसके लिए ये दुआएं हैं बस वही तुम्हारा नसीब है। अल्लाह के एक कुन के सामने बेकार हैं दुनिया की सारी रुकावटें। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत होते हैं। इससे पहले कि मिट्टी का बदन खाक बने, बावजू होकर मुसल्ले पर जवानी रख दो। काफ़ी है मुझको यही कि तू मुझसे बाखबर है मेरे रब। तो मतलब अभी भी रास्ता निकल सकता है। उम्मीद अगर अल्लाह से लगी हो तो अंधेरों में भी रास्ता निकल सकता है। कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है, ताकि हम खालिद से तन्हाई की मजबूती को समझें। मुमकिन नामुमकिन में मत उलझो, दुआओं की ताकत से तो सराह में चश्मा जारी करवाया जा सकता है। सुकून देने वाला जब अल्लाह हो तो मिलने वाला हर गम बेअसर है। उसके एक कुन के सामने बेकार हैं कायनात की सारी रुकावटें। जिनकी दुआओं की इब्तदा तहज्जुद से होती है, उन दुआओं की तमीर बड़ी कमाल की होती है। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हर दुआ के कबूल होने का एक मुकर्रर वक्त होता है, और उस वक्त तक सब्र, तवक्कल और दुआ करना हमारी आजमाइश। मेरी खामोशी का शोर अल्लाह को सब बता देता है जो मेरे दिल में होता है। नमाज का रह जाना हर नुकसान से बड़ा नुकसान है कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। किसी की मोहब्बत में दिल ज़ाया कर देना किसी की नफरत में बर्बाद करने से तो बेहतर ही है। रब वाकिफ है तेरे दिल की तड़प से, वो ज़ाया नहीं करेगा तेरी दुआएं, ज़रा इंतज़ार कर। अल्लाह ताला आपके जिस्मों और आपकी सूरतें नहीं देखता है, वो तो आपके दिलों की तरफ देखता है। इल्म अपने रब को समझने का नाम है, बाकी सब तो रिस्क कमाने का फन है। ये जो तुम्हारा नफ्स है, अगर तुम इसको खैर में मसरूफ नहीं करते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ कर देगा। उस बाप के सामने अकड़ के मत चलो जिसकी उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा। अल्लाह ताला की रहमत की निशानी ये है कि इंसान को अपने ऐब नजर आना शुरू हो जाते हैं। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। जिससे उसके वालिदैन राजी नहीं, उससे अल्लाह ताला भी राजी नहीं। तौबा का ख्याल खुशबख्ती की इलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह न समझे वो बदकिस्मत है। तुम जन्नत न मांगो, बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। जो अल्लाह के दिए रिस्क को काफी समझे वो जिंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं आमीन, अल्लाह तुम्हें भी यही चीज अता करे। नशा किसी भी चीज का हो, इंसान को गुलाम बना देता है। कुछ बातें कान लगाने से नहीं सुनाई देती, दिल लगाकर सुनना पड़ता है। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लगें तो समझ जाएं कि सूरज गरूब होने वाला है। कुदरत ने दिमाग को दिल से ऊंची जगह रखा है, इसलिए जज्बात को हर हालत में अकल के ताबे रखना चाहिए। जो कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं। बार बार देखना चाहिए कि अपनी औकात याद रहे। मर्द औरतों की इतनी इज्जत करते हैं कि मर्द को बेइज्जत करने के लिए भी औरत की गाली दी जाती है। एक हकीकत ये भी है कि हम अपने खैर खवाओं से ज्यादा उन लोगों को अपने लिए मुखलिस समझते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मजबूरी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होती है। क्या होती है तकलीफ, क्या होती है अजियत, क्या होता है टूटना, वक्त समझा देगा तुम्हें। अल्फाज ही सब कुछ हैं, दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। अजीम हैं वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने का फन रखते हैं।
ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ کر لو اس پر ڈٹ جاؤ۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ بوجھ اٹھانے والا کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ سچائی انسانیت کا حسن ہے، جھوٹ دم گھٹنے والا دھواں ہے۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ جب کسی انسان کا ایمان آباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے۔ میں خوش رہتا ہوں کیونکہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ زندگی میں کامیابی اتنی حاصل کرو کہ ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ ہم اپنی مشکلات کو اس سوچ سے کبھی ختم نہیں کر سکتے جس سوچ کی وجہ سے ان مشکلات نے جنم لیا۔ آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ تعلیم حقائق کو سکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ایک ترتیب کا نام ہے۔ میں باقی لوگوں سے زیادہ ذہین نہیں ہوں، بس اپنی مشکلات کے ساتھ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ وقت گزارتا ہوں۔ جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کبھی کچھ نیا نہیں کیا۔ بہت کم ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرو، لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان کے لیے۔ بعض اوقات کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے بھی زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ میں نے اگر کسی شخص کی عزت اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اس کی نظر میں میری عزت کم ہو گئی۔ 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہے: عورت، خادم اور گھوڑا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنے ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے، خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کے نرم دل ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ انسان کی سب سے بری پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دیتا ہے۔ کوئی جب دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں آپ جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ سب کا دوست
किसी का भी दोस्त नहीं होता। अपने आप को इज्जत दोगे तो दूसरे आपका एहतराम करेंगे। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो आपको जिंदगी बख्शती है, उसे तलाश करो। खामोश इंसान खामोश पानी की तरह गहरा होता है। मोहब्बत दिलों पर वो काम करती है जो साबन जिस्म पर और आंसू रूह पर करते हैं। जब थक जाओ तो रुकना मत, रुकना तब है जब काम मुकम्मल कर लो। बदन में ताकत और जिस्म पर गोश्त चाहते हो तो एक दिन में 7 केले और उबले हुए चावल के साथ गोश्त खाया करो। और जब सहने की लत लग जाए तो कहने की चाह नहीं रहती। ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दोगे तो लोग औकात दिखाएंगे ना। लहजों से ज़ाहिर हो जाता है, राब्तों से बेजार हैं लोग। तकलीफ़ के लम्हे गुनाहों को मिटा देते हैं। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी जंग में मसरूफ़ है। बहुत अंदर तक जला देते हैं वो शिकवे जो बयान नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो धिक्का नहीं सहारा देता है। कहती हैं औरत अगर सच्ची मोहब्बत करे तो वो माँ जैसी परवाह करने लगती है। अकेले रहना, अकेले लड़ना, अकेले जीना सीखो, दुनिया किसी की नहीं। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। ज़बान सभी के पास है, लिहाज किसी के पास नहीं। ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से महफूज रख जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बहुत हल्के होते हैं। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। जिंदगी उस अजान से शुरू होती है इसकी नमाज नहीं होती और ख़त्म उस नमाज पर होती है इसकी अजान नहीं होती। ऐ हमारे रब, हमें बख्श दे और हमारे माँ बाप को और ईमान वालों को जिस दिन हिसाब कायम हो। तौबा करने में देर न करो क्योंकि मौत अचानक आती है। मौत से सब ही डरते हैं मगर मौत देने वाले से कोई नहीं डरता। जिस मौत से तुम भागते हो वो एक दिन तुम्हें आकर ही रहेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ बुराइयां नहीं अच्छाइयाँ मार देती हैं। जब लोग आपको समझ नहीं पाते तो फिर आपको गलत इकरार देते हैं। लोगों का बस नहीं चलता वरना राह चलते लोगों को रोक कर कहते हम तुमसे बेहतर हैं। कुछ आंसू राज होते हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान। देर से सही मगर अल्लाह देता ज़रूर है। जिनको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह बहुत गौर से सुनता है फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। जिन बातों का गवाह खुद अल्लाह है उन्हें तुम्हारे सामने दोहराना कैसा। रोशनियों में तो सभी चलती हैं साथ मगर अंधेरों में खुदा के सिवा कौन चलता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की तड़प कभी ज़ाया नहीं करता। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखें, वो रहमान है, रद्द नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की अता कभी ख़त्म होने वाली नहीं। तलब करना बंदे का काम है। अगर सजदा ना होता तो हम उन तमाम दुखों में गिरकर मर जाते जिन्हें हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कह सकते। दिल की तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह ने कुछ और बेहतर सोचा होगा। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा ही क्यों ना हो लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। तुम ईमान तो रखो अल्लाह पर, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देता है। वो जो रब है वही सबका है, ना वो लोग रहे ना वो शौक रहे। कहने वाले का क्या जाता है, कमाल तो सहने वाले करते हैं। हर लज्जत की तनहा बेजारी है। ख्याल रखो जिंदगी बार बार मुखलिस लोगों से
نہیں نوازتی۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ خالص لوگوں کی کرتے ہیں۔ کوئی اپنا نہیں ہوتا، اپنی قدر خود کریں، اچھے نہیں سچے بنو۔ ایک خوبصورت دل ہزار چہروں سے بہتر ہے۔ اچھا نہیں ہوتا، بہت اچھا ہونا بھی۔ یہ زندگی ہے ایک امتحان مسلسل، حقیقت اکثر تلخ ہوتی ہے۔ کم ظرف انسان ہمیشہ آپ کے کردار پر وار کرتا ہے۔ سب سے بڑی دنیا ہمارے دماغ کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ محبت نہیں موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر، نہ دولت، نہ جوانی۔ کچھ نگاہیں منتظر ہیں اور کسی کو فرصت ہی نہیں۔ زندگی تجھ سے گلا نہیں کوئی، ہم کو ہم سا ملا نہیں کوئی۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ بہت دکھ ہو رہا ہے حال زندگی پر، کاش میں نے حد میں رہ کے محبت کی ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ میں مشکل سبق جیسا ہوں، مجھے ہر کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ کسی بازار سے جو مل جاتا اپنا بچپن خرید لاتے پھر۔ خدا کسی انسان کا عادی نہ بنائے۔ عورت نہ سمجھوں کے لیے ہوس اور جاننے والوں کے لیے روح ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی چیز ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اوپن مائنڈ ہونے کے چکر میں لوگ بے حیا ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان بہت ہی سخت جان چیز ہے، اس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ بیٹی سے کہتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب نہ کرنا، بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ کسی کے گھر کی عزت خراب مت کرنا؟ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت سچی محبت کر لے تو ایک ماں کی طرح پرواہ کرنے لگتی ہے۔ دل ٹوٹ جائے تو یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ اللہ کو محبت ٹوٹے ہوئے دلوں سے ہی ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو موجودگی میں ہو، جو کسی کے جانے کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم مٹا دیتا ہے۔ کچھ الفاظ انسان کو بہت زیادہ درد دیتے ہیں جب کوئی سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ زندگی نے دو چیزیں ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ ہر بار برداشت کر لینا اور مسکرا کے آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار بکھر بھی یہ زندگی ہے، ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف، کبھی نفس اور کبھی صبر کا۔ کچھ غم ہمارے ذاتی وارث ہوتے ہیں۔ خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جس جگہ آپ کے الفاظ کی قدر نہ ہو وہاں چپ رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ جس نے پریشانی پر قدم رکھا جیت گیا، اور جس نے اسے سر پر سوار کیا
وہ ٹوٹ گیا۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ جس کا درد بس اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ جب غم ہاتھ سے گزر جائیں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ جو تم سے تنگ ہیں اسے چھوڑ دو، بوجھ بن جانے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ ہر طلع کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ دوستی محبت سے بہت بہتر ہے کیونکہ یہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ نفرت تمام تر ہے انسانوں کی ہی ایجاد، ورنہ خدا نے تو صرف محبت بنائی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر شخص بد دعا نہیں دیتا، مگر دیکھو ہمیشہ دل دکھایا نہیں کرتے۔ اچانک سے ایک ہمدرد ملا، پھر اسی سے ایک درد ملا۔ کسی کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر اداکاری سب کمال کرتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان میچور ہو جاتا ہے خوشیاں کم ہو جاتی ہیں۔ تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر اکثر بازی پلٹ دیتی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے فریب کے کچھ نہیں۔ جب نئے مل جائیں تو پرانے بوجھ لگتے ہیں۔ کردار بدل سکتا ہے، فطرت نہیں۔ دکھاوے کی حد تک ہر شخص بہترین ہے۔ جانے دو جو جاگ چکا ہے، کون کب کہاں رکا ہے۔ اپنا کر کے یوں چھوڑا نہیں کرتے، صرف خاموش ہوں بے زبان نہیں۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک غلط شخص کی سنگت آپ کو پھول سے دھول کر سکتی ہے۔ جو ہزار دکھوں کے بعد بھی مسکرا دے وہ بے شرم ہوں میں۔ سب سے گہرا الفاظ جسے کوئی نہیں سمجھ سکا کچھ نہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کچھ باتیں نہ زبان پہ آتی ہیں اور نہ ہی دل سے کہیں جاتی ہیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور نہ چاہے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ جانے والوں نے ہی سکھایا ہے آنے والوں کو اوقات میں رکھنا۔ لہجے سمجھ آتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ لوگ آپ کو زندہ مار دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں اپنا خیال رکھنا۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جو چیز تہجد میں مانگنے سے بھی نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر ہی نہیں ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ تاریخ ہزاروں سال میں اتنی سی بدلی ہے، تب کا درد تھا پتھر کا اور اب لوگ ہیں پتھر کے۔ اداسی گہری ہو جائے تو من پسند چیزوں سے بھی دل اٹھ جاتا ہے۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ بے شک میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ جو ذات جہاں تک لے آئی ہے کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا۔ دعا کے جیسی کوئی دعا نہیں۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ لوگ نہیں ڈرتے رب سے، تم لوگوں سے ڈرتے ہو۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا ہے بہت، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا ہے بہت۔ کسی کے عیبوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ انسان بھی کیا عجیب مخلوق ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ زندگی میں وہ شخص
ڈھونڈو جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ زندگی میں سب سے زیادہ صحیح راستہ دکھانے والا دوست ہے۔ مجھے پسند ہے اپنے آپ سے خوش ہونا، مجھے ڈر لگتا ہے تعریف کرنے والوں سے۔ وہ کون کہے گا اور تم دیکھو گے غموں کو دور جاتے ہوئے۔ توبہ میں تاخیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، ان دو جہانوں کے درمیان فاصلہ بس ایک سانس کا ہے۔ جو چل رہی ہے تو یہ جہان، جو رک گئی تو وہ جہان۔ اور پھر وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ کچھ لوگ چپ رہ کر بھی دل جیت لیتے ہیں۔ کہنے کو تو سب ساتھ ہیں، بس کہنے کو۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ زندگی میں ایک ہنسی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے غم کو چھپانے کے لیے خود سیکھتا ہے، اور ایک ہنسی وہ ہوتی ہے جو انسان کے سارے غم بھلا دیتی ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تو رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ دوسروں کی زندگیاں اجاڑ کر کیسے اپنی محبتوں کے ساتھ خوش رہ لیتے ہیں لوگ۔ الفاظ سہنے والے تو ہزار ہیں لیکن خاموشی سننے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور قومے کا بھی جواب دے دیتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ اپنی عادت بنا کر چھوڑنے والا شخص اپنی زندگی میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ ذہنی اذیتیں کوئی نہیں سمجھتا، سب کہتے ہیں پاگل ہو گئی ہے۔ محبت تو یہ نہیں کہتی کہ دوسروں کو ذہنی مریض بنا کے چھوڑ دو۔ کون سیکھتا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ اس اہمیت کا کیا کرنا جو منتوں سے ملے۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چپ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا ہم اتنے برے ہیں۔ اب کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح میں غلط اور بات ختم۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ ہمیں زندگی کے مسائل بڑے لگتے ہیں مگر بڑی ترقی بڑے مسائل کے بغیر نہیں ملتی۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مسکرا کر دیکھو تو سارا جہان حسین ہے، ورنہ بھیگی آنکھوں سے تو آئینہ بھی دھندلا نظر آتا ہے۔ کون تھا جسے دکھ سناتے بس آسمان کی طرف دیکھا اور رو پڑے۔ شخص بن کر نہیں شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک ہی دن مر ہی جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریہ بدل جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو کمزور ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ نہیں بتا پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آتا ہے۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ وقت کی ریت میں سب مل کر رہ گیا۔ زندگی ایک خوبصورت جھوٹ ہے اور موت ایک کڑوا سچ۔ اب دل کو خاموش رہنا اچھا لگتا ہے، خواب حقیقت سے زیادہ حسین ہوتے ہیں۔
جو گر گیا نظر سے پھر پایا کبھی نہیں، نہ جانے سب کچھ بے معنی سا ہو گیا ہے۔ وقت نظر نہیں آتا مگر دکھا کر اور سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ ایک سمندر، ایک دل، نہ جانے اتنا کچھ خاموشی سے سما لیتے ہیں اپنے اندر۔ ساری خوشیاں ملا کر دیکھی ہیں، تیرے جانے کی خوشی سب سے زیادہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے، جیب میں سوراخ ہو جائیں تو سکہ گرنے سے پہلے رشتے گرتے ہیں۔ میں تیرا معاملہ خدا پر نہیں چھوڑ سکتا، وہ بڑا رحیم ہے، کہیں تجھے معاف نہ کر دے۔ کبھی انسان پر مر رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان کو مار رہا ہوتا ہے۔ لکھنے کو لکھ دوں حال زندگی، مگر ہر درد کا ماتم سرعام نہیں ہوتا۔ سارا زمانہ دکھاوے کا دیوانہ، یہ دنیا مطلب کی ہے، تم کس مخلص کی بات کرتے ہو؟ انسانوں کو ڈس رہے ہیں اور سانپ بیٹھے ہنس رہے ہیں۔ زندگی واقعہ ایک تھکا دینے والی شے ہے، اعتبار عمل میں ہوتا ہے، لفظوں میں نہیں۔ کتابوں سے زیادہ سبق تو لوگ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کو مکمل جہان نہیں ملتا، بہانے خوب آتے ہیں چھوڑ جانے والوں کو۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں، اس لیے وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قدر کھو دیتے ہیں قدر نہ کرنے والے۔ شاید ہمیں محبت سے امیدیں کچھ زیادہ تھی، وقت لگتا ہے وقت گزارنے میں۔ اتنے مصروف ہو جاؤ کہ اداس ہونے کا وقت بھی نہ ملے۔ رنگین باتیں کر کے زندگی سیاہ کر دیتے ہیں لوگ۔ کچھ لوگ گلے میں ہڈی کی طرح اٹک جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ انسان بہت زیادہ خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ عام سی زندگی میں مہنگے مہنگے سبق ملے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیدا کرنے والی ذات کی قسم، رحمان نے انسان کو بہترین سانجے میں ڈال کر پیدا کیا۔ جہنمی اور جنتی وہ بعد میں بنتا ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو اپنے قریب پایا۔ جو بھی انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑے گا، اللہ اسے اس کا بہترین دے گا۔ تمہاری محبت پر صرف تمہارے رب کا حق ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہ ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی عطا جائز نہیں۔ جو اللہ کا دوست ہے اسے کیا خوف ہے، اسے کیا غم۔ اللہ کی محبت ہم تب تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک ہماری زندگی میں حرام کی ملاوٹ رہے گی۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے جو ہمارے دل گناہ سے ہٹا کر نیکیوں کی جانب موڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ جب تک انسان اللہ پر یقین نہیں کرتا، اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ دین خالص اللہ ہی کا حق ہے اور اس میں ہمیں اللہ ہی کی عطا کرنی ہے۔ زمین والوں کی ایک نہیں چلتی جب فیصلہ آسمان سے آتا ہے۔ مومن کی زندگی کا مقصد صرف اپنے رب کی بندگی ہے۔ اللہ ہی تو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو گناہ کر کے فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں کوئی بدصورت جذبہ باقی نہیں رہے گا۔ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے، ہر طرح کی خیر کو اکٹھا کرنے کا سبب ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جنتیں انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ تمہاری زندگی جب اللہ کے راستے پر چل پڑے تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے۔
اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اسے اللہ سے زیادہ چاہا جائے۔ بہترین پانے کے لیے بہتر بننا پڑتا ہے۔ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، لوگوں کے غم کو اپنا غم بنا لیں، آپ کو اپنے غم بھول جائیں گے۔ جنت کی خواتین اپنے اعمال کی وجہ سے حوروں سے زیادہ خوبصورت اور بہت بڑے اسٹیٹ کی مالک ہوں گی۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو انہی سے صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی ہوتی۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ درد ایسے ملے زندگی میں جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا۔ قبر کے سارے سانپ زندگی میں ہی مل گئے۔ تم ان سے تعلق کی امید رکھتے ہو جو تم سے لاسٹ سین تک چھپاتے ہیں۔ روح میں بسا ہوا شخص دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ تم کون ہوتے ہو نماز نہ پڑھنے والے؟ وہ تمہیں توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا۔ تربیت کے حساب سے بولا کریں، ماحول کے حساب سے نہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ تم بس قبولیت پر دھیان دو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ انسان نے کہا میں تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ دیکھو اللہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، تم دیری نہ کیا کرو اس کو منانے میں۔ جاہل، مسئلہ جاہل ہونے سے نہیں ہوتا، مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ پڑھے لکھے جاہل ہوں۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ انسانیت سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تعلق میں صفائیاں دینے کے بالکل حق میں نہیں ہوں میں۔ تعلق نبھانا ہے تو آنکھیں بند کیجئے اور بس یقین کیجئے۔ فانی محبتیں، ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ دھرتی کی بے چینی کو صرف بادل سمجھتے ہیں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں۔ بہت یاد آتا ہے وہ خواب جس میں صرف تم میرے تھے۔ یہ کچھ نہیں کہ پیچھے بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، جس کی سنو وہی فرشتہ ہے۔ نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں، وقت گزارنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ ساحل پر کھڑے ہو، تمہیں کیا غم چلے جانے کا؟ میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ وہ تمہارے صبر کرنے پر تمہیں شکر سے زیادہ نوازتا ہے، وہ تمہارے دل کو اپنی رضا سے موڑتا ہے۔ صبر رکھو اور اب کے کیے پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اپنی ہزار خواہشات ہونے کے باوجود جب تم کچھ نہ مانگو گے تب تم زندگی کی اڑان پاؤ گے۔ یہ جو آنکھ پر نم ہے میری، اس میں کئی حادثوں کی وجہ ایک تو ہے۔ لا علمی میں ہی سکون ہے، تو نہیں تو کچھ نہیں، تو ہی ہے میرے جینے کا سہارا۔ ہر سفر کامیابی پائے گا جو زندگی میں نماز اور قرآن پاک کو تھامے گا۔ کرو یقین تو بہترین راہ دکھائے گا، کر کے رجوع اسے
हर सफर में तुम अपने साथ पाओगे। वो जो तुम उड़ते उड़ते गिर पड़े, इस उड़ान से वाकिफ सिर्फ अल्लाह है। निगाह में नहीं रख सकते तो निगाह में भी मत कीजिए। कोई भी बदनसीब नहीं होता, बस हर एक का नसीब मुख्तलिफ होता है। तुम्हें आर्जी नहीं बल्कि हकीकी सुकून देने के लिए चुना गया है। यूं ही छोटी छोटी बातों पर मायूस ना हुआ करो। आगे आने वाला अच्छा वक्त सोचकर मुस्करा लिया करो। वो हर दुआ पर कुन फरमाएगा। पहले से तुम्हारा सब्र तो आजमाने दो। रात की वीरान सड़क पर आसमान देखकर यूं ही मुस्कुराने को जी चाहता है। जब अल्लाह से बात कर ली जाए तो सोच में नहीं पड़ा करते। जुड़कर रब से फिर दिल संभल जाया करते हैं। लग रही है आग सीने में जो सोचकर, मार कर दिल अपना बुला दो उसको। फर्ज करो अगर तुम्हारे सब्र से तुम्हारे नसीब ने हार जाना हुआ तो जीने का शौक तो नहीं, लेकिन जिंदगी की उड़ान दिल में समा जाती है। और मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हैं इस दुनिया के सहारे। और जब तुम खुद को अल्लाह के लिए बदलोगे तो फिर वो तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों के लिए खुद को बदलने की। दूसरों को समझने से पहले खुद में उतर कर देख कि ढूंढ रहा है जो तू लोगों में, वो कभी खुद में तलाश करके देख। माना कि हया आंख मिलाने नहीं देती। मुमकिन नहीं क्या एक इनायत की नज़र में जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उससे तुमसे दुनिया का कोई शख्स नहीं छीन सकता। जहाँ ईमान होता है वहाँ यकीन होता है, और जहाँ यकीन होता है वहाँ मोजज़े होते हैं। आपका तहज्जुद तक आना तो इस बात की दलील है कि आपकी दुआ कबूल की जा चुकी है। अल्लाह ने पसंदीदगी दिल में पैदा की है तो वही मिलाने का सबब भी बनाएगा। इस दुआ के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत की खुशखबरी है। सबसे खूबसूरत एहसास ये है कि वो दुआ हकीकत बन जाए जो आप और आपके अल्लाह के दरमियान राज थी। जब तुम्हें उसके हर चीज़ पर कादिर होने पर यकीन है तो अपनी दुआओं की कबूलियत पर भी यकीन रखो। इन तहज्जुद में रोती आंखों को अल्लाह एक दिन मौजज़े ज़रूर नसीब करेगा। तुम दुआ मांग कर बस सब्र करो, अल्लाह अजर में दुआ कबूल करेगा। वो जानता है तुम्हारी दुआओं में कितनी चाहत है। यकीन रखो वो खूब खुश करेगा। जिसके लिए इतना इंतज़ार कर रहे हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं तो उसी को बेहतरीन बनाकर तुम तक पहुंचाया जाएगा। इंतज़ार ख़त्म, अब दुआओं के कबूल होने का वक्त आ गया है। वो चाहता है कि तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लो, फिर जो तुम्हारी चाहत है वो सब भी तुम्हें मिलेगा। और फिर तुम देखोगे अल्लाह को तुम्हारी मर्जी को ही तुम्हारा मुकद्दर बनाते हुए। मंजिल में रुकावटें लाख सही, अगर अल्लाह ने लिखा है तो मिलकर ही रहेगा। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। इंतज़ार कत्ल से ज़्यादा दर्दनाक होता है। हालात की कड़वट अक्सर मुंह के ज़ायके भी ख़राब कर देती है, और अल्लाह जिसे चाहता है ख़ास कर देता है। ज़िंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, बस हम हिसाब उसी का रखते हैं जो मिल न सका। मेरी ज़ात खाक सही मगर मेरा रब तो करीम है। करदार की खूबसूरती दिलों को फतह कर लेती है। ईमान और इश्क का एक ही कलमा है, वहदहू ला शरीका लह। शिर्क दोनों में ही हराम है। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें लड़की की उम्र लड़के से चंद साल ज्यादा हो। लाजिम नहीं कि जो मिले नहीं उसे चाहना छोड़ दें। मसरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तन्हा न कर दे। रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज होते हैं। वो मुझे मिल जाए तो यूं समझूंगा जैसे जन्नत का ऐलान हो किसी गुनहगार के लिए।
مرد کی دوستی مرد سے جچتی ہے، عورت کے ساتھ مرد صرف نکاح میں اچھا لگتا ہے۔ نہیں حاصل ہوا وہ شخص اتنی کوششوں کے بعد۔ مرد صرف اپنی من پسند عورت کے لیے خود کو بدلتا ہے۔ آج کل لوگ اوپن مائنڈڈ کے چکر میں بغیرت بن جاتے ہیں، اور مرد ساری دنیا فتح کر کے بھی اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہار جاتا ہے۔ کل موبائل خراب تھا تو 9 بجے ہی نیند آ گئی، گھر والے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ اتنا قریب آ گیا تھا وہ، مجھے لگا جیسے میرا ہی ہے وہ۔ بس یہ سوچ کر شکوہ نہ کیا میں نے، اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے، جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر۔ رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی، رکیب بھی۔ ایک وقت تھا، چند لوگ تھے، کچھ شوق تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا تہوار بیوی ہے، جسے ہر 3 سے 4 دن بعد منانا پڑتا ہے۔ نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو اہم ہوتے ہیں یہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب 2 من پسند لوگ گلے ملتے ہیں تو مرد کے دل کو اور عورت کے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اخلاق سے بنتے ہیں۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، مگر نہ جانے کیوں کچھ نہ کہوں، یہی بہتر لگتا ہے۔ کسی کو ہماری طلب مار گئی اور کوئی ہمیں پا کر بھی خوش نہ ہوا، اور پھر من پسند شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بھی تو صبر کا افضل ترین درجہ ہے۔ عورت صرف اپنے من پسند مرد کا ہی دماغ کھاتی ہے۔ مرد صرف اس عورت سے ڈرتا ہے جس سے وہ سچی محبت کرتا ہے۔ عورت کبھی اندھا جوا نہیں کھیلتی، بلکہ سوچ سمجھ کر عقل استعمال کر کے پھر فیصلہ لیتی ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ بندہ عقل سے کام لے لے، لیکن رشتہ داروں سے نہ لے۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ دستور ہے دنیا کا، مخلص شخص استعمال ہوتا ہے۔ ہر چیز سے دل اٹھ گیا ہے سوائے موبائل کے۔ لوگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر برداشت کامیابی کی ضمانت ہے۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آتی ہے کہ بچپن میں ہم رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے روتے تھے۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے، مگر اس کی پسند رہنا مشکل ہے۔ جن کے چہرے ہنستے ہیں وہ لوگ گہرے ہوتے ہیں۔ بچپن کی ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی دلکش ہو جائے گی۔ محبت تو تم سے ہر کوئی کرے گا، کہاں سے لاؤ گے تابع دار ہم جیسا۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ نشہ بنو تاکہ تمہیں استعمال کرنے والے تباہ ہو جائیں۔ الفاظ نہیں ملتے اپنا درد لکھنے کو، درد مجھے اکثر خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالات ہو یا انسان ہو۔ وہ شخص نہیں ملا، اب اس سے لاکھ درجے بہتر بھی مل جائے تو فرق نہیں پڑے گا۔ اور رنگین باتیں کر کے زندگیاں سیاہ کرنے کا ہنر مجھ میں نہیں ہے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو
بدلتے دیکھا ہے۔ اگر تم سمجھ جاؤ حکمت آسمانی فیصلوں کی تو دل تمہارا کبھی شکوہ نہ کرے ان زمینی آزمائشوں پر۔ تمہیں جو مان ہے اس رب پر، وہ تمہارا مان نہیں توڑے گا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقوں سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کے سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ جب تم کسی انسان کے سامنے اللہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہو تو وہ تمہاری اسی خاموشی سے متاثر ہو کر اگلے کو اس کی غلطی کا احساس کروا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ وہ کن کا مالک ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تمہاری منزلیں دور نہیں ہیں، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوارہ باتوں پر اور دوسرا پسندیدہ چیزوں سے دوری پر۔ جانور کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی کے اور کے دکھ اور تکلیف محسوس کر کے نکلیں۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا ہے۔ کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ پختہ یقین ہو تو اللہ قبولیت کی مہر لگانے میں دیر نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریب لوگوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سورۃ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی جو نصیب میں نہیں ہے۔ دعائیں وسیلہ ہیں ان چیزوں کے لیے، اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں
اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے۔ وقت انسان کو بتاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کوئی کتنی فکر کرتا ہے، کوئی کتنی پرواہ کرتا ہے، کوئی کتنا خیال رکھتا ہے، کوئی کتنا ہمدرد ہے، کوئی ہمیں کتنا سمجھتا ہے، کوئی کتنا سکون دیتا ہے، کوئی کتنا رلاتا ہے۔ ہاں، وقت سب بتا دیتا ہے۔ ہم تو سہ گئے جانا، اب تم بھی دل بڑا رکھنا۔ وقت کی واپسی نہیں ہوتی گھڑی کی سوئیاں گھمانے سے۔ سردیوں کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ گھروں میں اذان کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ یہ تمہاری تمام بے تلخ حقیقتیں تمہارے اللہ کے در پر واپس کھینچ لائیں۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ مانگا ہے جو تم نے اس پر صبر رکھو، تمہیں وہی ملتا نظر آئے گا۔ وہ بچا لے گا تمہیں بھی اختتام میں، جیسے اس نے بچا لیا تھا ابراہیم کو آگ سے۔ وہ تمہارے دل کے بہت قریب چیز تم سے لیتا ہے، بس کچھ وقت کے لیے۔ یہ تکلیفیں، یہ آنسو، یہ تڑپ تمہاری، ہو سکتا ہے تمہاری اگلی دعا اس کے کن کے معجزوں کا پتہ ہو۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ دعائیں تپتے ہوئے صحراؤں میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ بھی لگوا سکتی ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر تم دیکھو گے اللہ کو اس آزمائش کے بعد تمہاری جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے۔ وہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرتے رہو۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ رمضان تحفہ خدا ہے ہم فقیروں کے لیے، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑے، ہو سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے۔ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ زندگی مشکل نہ ہوتی تو زندگی سمجھ کیسے آتی؟ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے، بھاگتے لمحوں میں ٹھہری ہوئی زندگی۔ دعا تو امید سے معجزوں تک کا سفر ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم، اور پھر تم مسکراؤ گے۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ دونوں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ مصیبتوں میں مت گھبرائیں، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز خود کو بدلنا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو سمجھنے والا انسان ہی آپ کو غلط سمجھنے لگ جائے۔ مسکراہٹ چھوٹی ہو سکتی ہے، مگر آنکھ سے گرتا ہوا آنسو نہیں۔